آپ کے میلاد کی محفل کا اہتمام کرتا ہے آقا، اس کی متعلق ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، بڑے غور سے آپ سنیں، واقعہ دو جہان ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہم اس سے خوش۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا نبی اللہ، آقا جو آپ کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرتا ہے، آپ کی عظمتوں کا گن گاتا ہے، آقا اس کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ تو سید المرسلین بولے، سید الانبیاء بولے، باعث تخلیق کائنات بولے، فرمایا یہ پوچھ رہے ہو کہ جو ہماری ذکر کی محفل سجاتا ہے، جو ہمارے میلاد کی محفل سجاتا ہے، ہماری عظمتوں کے گن گاتا ہے، فرمایا ہاں سن لو جو ہم سے خوش ہم اس سے خوش۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے سعادت مندی کہ وہ مدینے کا تاجدار اگر ہم پہ خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت مندی کیا ہے؟ اور جس پہ اللہ کا رسول خوش ہو جائے، راضی ہو، خدا کی ذات بھی اس پہ راضی ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے نا میرا محبوب کس سے خوش ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے میرا یار کس پہ خوش ہے۔ دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اپنی جانوں پہ جب ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگو۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ذرا غور تو کریں۔ ہم سے گناہ ہوا، ہم سے لرزش ہوئی، ہم سے جرم ہوا، ہم قصوروار ٹھہرے، تو اللہ فرماتا ہے گناہ ہو گیا تم سے، خطا ہو گئی، لرزش ہو گئی، فرمایا آؤ میرے یار کی بارگاہ میں۔ نافرمانی اس کی ہوئی، بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں نا، نافرمانی اس کی ہوئی، اس کی نافرمانی اس پر ہمیں سزا ملنی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے سزا ملتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو، میری سزا سے بچنا چاہتے ہو، میری پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، جاؤ میرے رحمت اللہ العالمین نبی کی بارگاہ میں، میری یاد کی بارگاہ میں جاؤ۔ ہاں نافرمانی میری کر بیٹھے، بغاوت میرے ساتھ کر بیٹھے، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم آ گئے، بخش دے گا نہیں، یا اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، فرمایا میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں یار کو دیکھتا، میں تمہیں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے تم مانگ رہے ہو، اللہ معاف کر ہمارے گناہ، ہماری لغزشیں معاف کر، ہمارے جرم معاف کر، ہماری خطائیں معاف کر۔ فرمایا میں تو یہ دیکھتا ہوں میرا یار بھی تیرے متعلق بھی ارادہ ہے، یہ نہیں ارادہ۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، میرا یار بھی تیرے لیے یہ میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یعنی یا اللہ یہ میرا ہے، اسے معاف کر دے، پھر میں تجھے تیری گناہ نہیں، تیری لغزش نہیں، تیرے جرم نہیں، تیری خطائیں نہیں، میں تو یہ دیکھوں گا کہ میرا یار جب اس کے لیے لب ہلا رہا ہے تو پھر میری رحمت اسے اپنی آغوش میں دے لے۔ بھائی دیکھیں ہمارے ساؤنڈ والے بہت اچھے ہمارے دوست چلا رہے ہیں، آپ بھی تو اپنا ساؤنڈ ذرا کھولیں نا، میری روز کی محفل بھائی فاروق صاحب کو علم ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی تو اپنے ذرا ساؤنڈ کھولیں، بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ہاں ایسی حیرانگی والی بات ہی، میں مشکل بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کے سمجھ سے اوپر سے گزر جائے، نہیں، بات یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم حضور کا میلاد مر رہا ہے، آج ہم حضور کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ظفر پر اللہ نے کرم کیا اور ان پہ نوازش کی، انہیں بھیجا دیا، تو اس خوشی میں انہوں نے حضور کا میلاد منایا، حضور کا میلاد۔ سبحان اللہ، عرض یہ کروں کتنے کریم ہیں ہمارے نبی،
جب ان کی بارگاہ میں کوئی گناہگار آ گیا نا تو وہ در ہے یارو جس سے کبھی کوئی خالی واپس نہ پلٹا، کبھی بھی کوئی خالی واپس لوٹ کر نہیں گیا۔ جب وہ آیا میرے رسول کی نگاہ بڑھی، آیا گناہگار تھا، جب واپس مڑا تو سر پہ رحمتوں کا تاج لے کر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جب آیا بدبخت تھا، اور جب میرے نبی کی نگاہ پڑی تو خوشبخت ہو گیا۔ کیوں؟ حضور کے ہاتھ اٹھے، واستغفر لهم الرسول، میرا یار بھی تمہارے لیے بخشش مانگے نا، پھر دیکھیں میری رحمتوں کا دریا کس طرح جوش میں آتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وجد اللہ توابا رحیما، پھر اپنے رب کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، اپنے رب کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے کب؟ جب میرا نبی تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو سب سے بڑا فضل تو ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے۔ اگر آقا تشریف نہ لاتے یارو، نہ یہ جہان ہوتا نہ وہ جہان ہوتا، نہ کائنات کا ذرہ ہوتا، نہ دنیا کا وجود ہوتا، اور نہ ہی یہ رنگینیاں ہوتی، نہ ہی یہ نعمتیں بانٹی جاتی۔ اللہ فرماتے ابھی تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ تک پیدا نہ کرتا۔ اللہ، اور دیکھیں حضور کی تو فیض اللہ کی ہم بھی نوازشات دیکھیں، اس امت کے چرچے ہر زمانے میں ہوتے آئے ہیں۔ یہ کس کی امت ہے؟ یہ امت حضور کی ہے نا، جناب محمد رسول اللہ کی امت ہے، اور امتیں ساری گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کی ساری امتیں گزری، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی امتیں گزری، مگر رب نے کسی امت کو یہ نہیں کہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہتر ہو، تم بہتر ہو، لیکن جب یار کی امت کی باری فرما تم سب سے بہتر، سبحان اللہ، اور میرے حبیب کی امت یہ تم سب سے بہتر ہو۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام احمد رضا نے حضور کی امت کی شان میں جو احادیث مبارکہ نوٹ کی، وہ کمال کی حدیث مبارکہ، اور جب ان عظمتوں کو، حضور کی امت کی شانوں کو، آقا کی امت پر جو نوازشات اللہ کی ہوئی، جب ان نوازشات کو، جب ان نعمتوں کو، جب ان کرم نوازیوں کو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، امت ابھی آئی نہیں ہے مگر شانیں پہلے مل گئی ہیں۔ جی دیکھیں ابھی امت آئی نہیں مگر ہمارا نبی تو پہلے سے ہے۔ ابھی تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہی نہیں، ان کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، مگر ہمارے نبی کا نور اس وقت بھی جگمگ جگمگ کر رہا تھا، اس وقت بھی جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ اس کی یا رسول اللہ اور تو کچھ علم نہیں، بس اتنا میں جانتا ہوں، اتنا میں اندازہ ہے اپنی عمر کا کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا، چوتھی حجاب میں ایک ستارہ دیکھا۔ کیسا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا۔
کتنے ہزار سال کے بعد؟ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا. آقا میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. ان میں سے یہ میری عمر کا اندازہ ہے. حضور نے فرمایا جبریل کیا ستارے کو پہچان لو گے؟ آقا کیوں نہیں، جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے کیوں نہیں پہچان لوں گا؟ میرے نبی امامہ شریف سبحان اللہ صاحب کے سجائے بیٹھے تھے. جبریل امین حضور کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھتے. اور مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو اپنے ہاتھ، جب بشری لباس میں آتے ہیں تو اپنے ہاتھ حضور کی گھٹنوں پہ رکھے ہوتے ہیں. گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے اس بات کی دلیل ہے کتنی عزت والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میرے نبی نے اس طرح فرمایا، امامہ شریف ذرا اس طرح کیا. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسا کیا امامہ شریف. تو پھر وہی بات ہے جو پیر مہر شرح رحمہ نے کہا، متھے چمکتی لاٹ نورانی، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دی اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ان مدوریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، مشتاق اکھیاں کتھے جا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ ستارہ تو حضور نے بھی فرمایا. علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اے جبریل وہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو نے 70,000 سال کے بعد دیکھا نا وہ طلوع ہوا، میں سجدے میں ہوتا اس وقت. ہم بھی سجدے کرتے ہیں نا. کچھ ایسے نادان بدبخت لوگ ہیں کہتے جی وہ ہماری طرح ہے. میں نے کہا کم بخت لو، وہ تو سجدہ کرتے 70,000 سال تک سجدہ، رب کو سجدہ، اور تو کہہ رہا ہے تو کیسی گندی مٹی ہے، تو کہہ رہا ہے وہ ہماری طرح ہے. نانا لادا سمر سو، ہمارا نبی کہہ رہا ہو جبریل تم بھی میری طرح نہیں ہو، ایوکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل. کہا جبریل میں 70,000 سال سجدے میں کرتا، اپنے رب کو سجدہ کرتا. 70,000 سال کے بعد پھر میرا نور طلوع ہوتا جس کو تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ برادرانی ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی شان عظمت ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ نے حضور کی امت کی شان دیکھی، میں یہ بیان کر رہا ہوں حدیث مبارکہ جس سے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ نے اپنے فتاوی شریف میں نقل فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو شان والی امت، ساری امتیں نبی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، کوئی چیز چھپی ہوئی اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں. ذاتی علم تو صرف خدا کا ہے، ان کا علم عطائی ہے. قرآن کہہ رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے ابھی تم نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو جنا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کی امت کی امتیوں کی روحوں کو دیکھا، ان کی شانوں کو دیکھا، عرض کرتے یا اللہ یہ امت مجھے نہیں، تیری سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ. یا اللہ یہ امت مجھے دے، اتنی شان والی امت، اتنی عظمتوں والی امت، اتنے مقام اور رفعت والی امت، اتنی بلندی والی امت، یا اللہ یہ مجھے دے. اب نے فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، نہیں جانتا پیارے موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے، یہ رحمت للعالمین نبی کی امت ہے. یہ اس نبی کی امت جس کے صدقے تیرے سر پہ ہم نے نبوت کا تاج رکھا. جن کی طفیل قصیدہ بردہ شریف پڑھیے، علامہ بصیری فرماتے ہیں جس نبی کو، جس رسول کو جو شان ملی. اور اس قصیدہ بردہ شریف کے شعر کو شعب ثاقب میں حسین احمد مدنی بھی نے لکھا کہ جس کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو شان ملی،
جو بلندی ملی وہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا. اس کو نبوت ملی، اس کو رسالت ملی اور اس کو مقام کی بلندی ملی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دینا. فرمان دی. جناب کیوں؟ کہیں میری یاد کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اس امت میں پیدا فرما. میری سبحان اللہ بھائی یہ کون سا چک ہے؟ حاجی متا سملی صاحب کا یہ ڈیرا ہے اور یہ ڈیلی سبحان اللہ. بس سملی اتنی پاورفل قوم ہے کہ اتنی ڈیلی سبحان اللہ پھر میں کیا کروں گا. بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے. نہیں کیوں؟ فرمایا یہ میرے یاد کی امت ہے. تو عرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ پھر اس امت میں مجھے پیدا فرما. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کے غلاموں، کیا تم نے مانگی تھی دعا کہ یا اللہ اس امت میں ہمیں پیدا فرما؟ نہیں مانگی، ہمیں نہیں مانگی، مگر اس کریم نے فضل کیا. اس کریم نے رحمت ہم پر سایہ فضل کی، ہم پہ عنایات کی، ہم پہ نوازشات کی، ہم پہ بے حد و بے حساب انعام کیا. ہمیں اپنے یار کی امت میں پیدا کیا. عرض کیا اللہ یہ امت نہیں دیتا تو اس امت نے مجھے پیدا کرنا. اللہ فرمایا نہیں تم اولین میں سے ہو اور وہ آخرین میں سے. ہاں پیارے موسیٰ تم نے مانگی نا، میں تیری کی دعا کو قبول کیا ہے. ہاں آخرت میں جنت کی ان بلندیوں میں ان کو تیرا پڑوسی بناؤں گا. تم نے مانگی میں نے عطا کر دیا. بھی پیارے موسیٰ ہم ان کا تمہیں پڑوسی بنائیں گے. تو یہ کیا فضل نہیں ہے اللہ کا کہ ہم پر ہمیں اپنے محبوب کی امت بنایا؟ کیا اللہ کا یہ ہم پہ کرم نہیں ہے؟ بولے نا بھائی، ہم پہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایات ہے، ہم اس کی امت ہی بنے. تو میرا جنی زیوکار نہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. سبحان اللہ. پھر آگے ذرا سنیے، اس حدیث کے آگے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر آپ نے فرمایا پیارے موسیٰ اپنی قوم کو بتا دے، اپنی قوم کو بتا دے. تو اس زمانے میں بھی ہمارے نبی کا میلاد ہوا. اس زمانے میں بھی ہمارے نبی کا میلاد ہوا. یہ زمانے میں جب کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حالانکہ بھائی بات یہ ہے کہ ہر زمانہ ہمارے نبی کا ہے، ہر زمانہ ہمارے نبی کا ہے، ہر صدی ہمارے نبی کی ہے. ہاں پیارے موسیٰ نے جب اللہ کے سے سنا یا اللہ کیا بتاؤں، کہا کہ جو اس نبی پر ایمان لائے گا اللہ اسے جنت کی بلندیاں عطا فرمائے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم کے نیچے والی تہہ میں اسے ڈالے گا. کیوں؟ جو ہمارے نبی پہ ایمان نہیں رکھے گا ہم اسے دوزخ کے نچلے گڑھے میں ڈالیں گے. آگے ذرا سنیے، اسی حدیث کے آگے ذرا سنیے. برادران اسی وقت اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اب تو بتا میں تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں. نہ آدم السلام سے پوچھا تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں، نہ نوح نبی اللہ سے پوچھا کہ تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں، نہ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا تمہاری امت سے کیا معاملہ کروں، نہ موسیٰ کریم اللہ سے پوچھا تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں، نہ عیسیٰ اللہ سے پوچھا کہ تمہاری امت سے کیا. مگر ہمارا نبی ہے سب سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا، ہمارا نبی کرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری سے نکلا.
نبی ہمارا ہے۔ رب نے اپنے یار سے پوچھا ابھی بتا تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ؟ حضور کے اپنے غلاموں کو رسوا ہونے دیں کہ میدان معاشر میں بولتے نہیں ہیں، ان کی تو شان یہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر قریب ہے۔ اور میرے امام محمد رضا نے تو یہ ترجمہ کیا ہے یہ نبی تو ان کی امتیوں کے جان سے بڑھ کر ہی انہیں پیارے، ایسی بات ہے نا، ہماری جان ہمیں اتنی پیاری نہیں جتنا رسول ہمیں پیارا، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری جاگیریں، ہماری اولاد اتنی ہمیں پیاری نہیں جتنا کہ مدینے کا تاجدار ہمیں پیارا۔ اللہ کا قرآن کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم تو مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہے۔ ایک یہ کہ پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے کہ محبوب اب تم بتاؤ میں کیا معاملہ کروں، سبحان اللہ، اب تم بتاؤ میں تمہاری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ آپ نے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میں چاہتا کیا ہوں اپنی امت کے متعلق۔ وہ نبی ہے نا جن کی متعلق قرآن کہہ رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ اے حبیب تمہارا آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے تھے کب دیکھ رہے ہیں۔ محبوب اے پیارے جدھر تیری مرضی ہوئی، ہماری مرضی، تیری مرضی کعبے کو قبلہ بنانا، تو ہم کہہ رہے قبلہ ترضیٰ۔ ابھی جدھر تیری مرضی ہوئی، ہماری مرضی قبلہ وہی ہوگا جدھر تو چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کوٹ گلہ شریف۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور حدیث مبارکہ میں جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی حدیث نقل کی اور ہم جو وظائف پڑھتے ہیں درود مستغاث شریف اس کے اندر بھی یہ حدیث ہے، درود مستغاث شریف کے اندر بھی کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، کلہم ہر ایک یطلبون رضائی میری رضا چاہتا ہے، ہر ایک چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو، فرمایا وہ میری رضا چاہتا ہے۔ رب کی رضا چاہتے ہو نہیں ہے تو بولو نا بھائی، اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو اللہ فرماتا میں کس کی رضا چاہتا ہوں؟ اور تم پاکستانی میری رضا چاہتے ہو، افغانستانی میری رضا چاہتے ہیں، عربستان والے میری رضا چاہتے ہیں، میں کس کی رضا چاہتا ہوں؟ تو بتا تو کس کی رضا چاہتا ہے؟ ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا آنا وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں رب تیری رضا چاہتا ہوں۔ سارے نبی میری رضا چاہتے رہے، سارے اولیاء میری رضا چاہتے رہے، مگر میں رب تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا محبوب تو فرما رہے ہو نا، تو میں کہہ رہے ہو میری بارگاہ میں عرض کر رہے ہو مجھے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو فرمایا کہ ہاں ہم تمہیں محبوب اپنی امت کے معاملے میں شرمندہ نہیں کریں گے۔ فتح وزیہ شریف کے اندر میرے امام محمد رضا نے حدیث نقل فرمائی، حبیب ہم تمہیں معاشر کے میدان میں اپنی امت کے معاملے میں شرمندہ نہیں کریں گے، جیسے تم کہتی جاؤ گے ہم ایسا کرتے جاؤ۔
ہم ایسے ہی کرتے جائیں گے. تم کہو گے یا اللہ یہ میرا غلام, بڑی بات ہے نا, اس سے چاہا اپنا بنا لیا. حضور ایسے کہہ دیں یا اللہ یہ میرا ہے, یہ محمد فاروق میرا ہے, یہ محمد اسماعیل میرا ہے. جب رب کہے, محبوب کہہ رہا ہے میرا, پھر میں بھی کہہ رہا ہوں یہ میرے. فرمایا جاؤ اور میرے محبوب کے غلاموں, وہ دیکھو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے. آگے آگے آقا ہوں گے, پیچھے پیچھے آقا ہوں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضور آگے ہوں گے تو پھر حساب. کبھی کبھی ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا, اب تو بھائی اسماعیل صاحب آ گئے ہیں, تو جب یہ ساتھ ہوتے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ کدھر آ کے جا رہے ہیں. جانتے کہ یہ اسی محکمے کا ہے نا, تو حضور تو سید الرسول ہے, ان کی ساری کائنات بنائی گئی. جب حضور آگے آگے ہوں گے, ہم پیچھے پیچھے ہوں گے نا, پوری زندگی جانے دو بھائی یہ حضور کے ہے. رب ہی فرمایا جانے دو یہ میرے محبوب کے. اللہ اکبر. اس لیے آخری حدیث میں بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. مشرعی آپ کی دعا تھی, کتنا میں بول گیا, ورنہ آپ جانتے ہیں کہ محرم شریف سے پہلے کی معاملے ہیں ہر روز کی. وہ دن انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اتوار کا پروگرام تھا آپ کا, لیکن میں نے کہا میں نے اتوار کا کل میں دوست میں خیال میں تھا, میں نے پھر رات کو ادھر آیا, یعنی ادھر خوشاب کی علاقے میں. تو پھر آدمی سی بکا آخری حدیث سنیں کہ ہمارے نبی کو ہم سے پیار کتنا ہے. کیوں نہ ہمارے بھائی مظفر نے اپنے بچے کی بیٹی کی خوشی میں حضور کا میلاد سجا. یہ حق بنتا ہے, یہ حق بنتا ہے. حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ماشاء اتنا بڑا وسیع, اتنا وسیع اور عزیز, چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کی آخری بندے کی پیدائش تک ساری مخلوق ماشاء کے میدان میں ہوگی. اور خود لگا لو کتنا بڑا میدان ہوگا. یا رسول اللہ پھر ہم آپ کو تلاش کریں گے تو کہاں کریں؟ یا رسول اللہ ہم اگر آپ کو تلاش کریں تو کہاں کریں؟ فرمایا میں, حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہوں. یا رسول اللہ حوض کوثر کے کنارے. فرمایا ہاں, تمہیں پیاس لگی ہوگی نا, تمہیں پیاس لگی ہوگی نا, جانیں تڑپ رہی ہوگی, یا رب نفسی نفسی ہوگی, اللہ میری جان ہے میری جان. اور تم پیاسے 50,000 سال کا دن ہوگا نا, تمہیں پیاس لگی ہوگی, زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی, یہاں سوا نیزے پہ سورج ہوگا, اور میں آپ میرے امتیوں تمہیں پیاس لگی ہوگی نا, مجھے تمہارا خیال ہے. اتنی ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کا خیال نہیں ہوتا جتنا نبی کو اپنی امتی کا خیال ہے. فرمایا تمہیں پیاس لگی ہوگی نا, میں حوض کوثر کے کنارے کھڑوں گا, آؤ میرے غلام کی طرف, اے پانی پی رہے اور میرے عاشق اور میرے نام کے نعرے لگانے والے ذرا آپ بھی پانی میرے ہاتھ سے حوض کوثر. ایک تو ہم حضور کا چہرہ دیکھیں گے, دوسرا یہ کہ ہم حضور کے ہاتھوں سے پیالہ لیں گے, اور کم از کم ہمارے ہاتھوں حضور کے ہاتھ سے مس ہو. اور جس کے ہاتھ, جس کا جسم حضور کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا, خدا کی قسم کھا کر گئے اس میں دوزخ کی آگ حرام ہے. دوزخ کی آگ حرام ہے. حضور میں لے پانے یا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ہوئے تو پھر کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں پھر میں میزان پہ کھڑا ہوں گا. کہاں کھڑا ہوں گا؟ اپنی امت کے اعمال خود تلوار ہوں گا, خود میزان کرا رہا ہوگا. اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی, میرا نبی حدیث پاک میں اس طرح پرچی نکالیں گے اور میزان پہ رکھیں گے, پلڑا سبحان اللہ اوپر ہو جائے گا. آپ کے یہاں وزن یہ ہے کہ جب وزن زیادہ ہوتے تو پلڑا میزان کا کتنا کیسے کہاں جاتا ہے؟ نیچے جاتا ہے. نہیں, قیامت میں کام اوپر ہوگا, اوپر ہوگا, الٹ ہوگا. وزن زیادہ ہوگا تو پلڑا اوپر جائے گا, وزن کم ہوگا تو پلڑا نیچے آئے گا. کیوں؟ اس لیے نیکیاں اونچی ہوتی ہیں, نیکیاں اونچی ہوتی ہیں, گناہ نیچے ہوتے ہیں. وہ
ذلیل چیز ہے نا، گندی چیز ہے، وہ نیچے ہوتی ہے، نور اوپر ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا پلڑا میزان والا جو نیچے جا رہا تھا گناہوں کی وجہ سے، حضور فرماتے ہیں میں اپنے جیب سے پرچی نکال کر اس کے پلڑ میں رکھوں گا، پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کہے گا امت یا رسول اللہ کتنا کرم فرمائیے آپ نے، مجھ پہ اتنا احسان کیا۔ فرمایا میری امت تو نے ایک دن بڑی محبت سے مجھ پہ درود و سلام پڑھا، ایک دن تو نے بڑی محبت بڑے پیار کے ساتھ میری ذات پہ درود و سلام پڑھا تھا، یہ وہ درود و سلام ہے جس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تیرے اس دن کے کام آنے کے لیے رکھا تھا۔ رب فرمائے گا جس کو میرا یار کہہ رہا ہے میرا فرشتوں لے جاؤ اسے جنت کی بہاروں میں۔ پھر امتی نے غلام نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ وہاں نہ ہوئے تو پھر اگر آپ نے وہاں بھی ہمیں نہ ملے پھر فرمایا پھر میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا۔ کہاں کھڑا ہوں گا؟ پل صراط پر۔ جب میری امتی کی باری آئے گی نا گزرنے کی، سبحان اللہ، ہر چیز کانپ رہی ہوگی نا، تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ تو فرمایا جب میری امتی کے گزرنے کی باری آئے گی نا میرے غلاموں کی، تو میں وہاں کھڑا ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا؟ آدم صفی اللہ یا رب نفسی، حضرت نوح نجی اللہ یا رب نفسی، موسیٰ کلیم اللہ یا رب نفسی، ابراہیم خلیل اللہ یا رب نفسی، عیسیٰ اللہ یا رب نفسی، اور ہمارا نبی کہہ رہے ہیں یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا، میری امت سلامتی کے ساتھ۔ اور حضور کی جب ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ سبحان اللہ، اللہ کیا کرمائے گا معاملہ۔ آؤ امام احمد رضا فاضل بریلی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت نے جب میارے نبی نے دعا مانگی نا تو اللہ کے بارگاہ سے جو قبولیت تھی اس نے جھک کر حضور کو گلے سے لگا لیا، حضور کی دعا کو گلے سے لگا لیا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے وہ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کن بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ میرے محبوب فرما دیجئے کہ تمہیں اللہ کے فضل، اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے۔ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے بھائی عمر ظفر کے بچے کی زندگی دراز فرمائے، اور ہماری دعائیں بچے کی اور بچے کے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے، ان کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس پورے ڈیرے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ باخر دعوانا